پھر آیت نمبر 159 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات بینات میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعدی اس کے بعد کہ ما بیناہ جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے بینات دی ہیں، والہدا اور ہدایت دی ہیں۔ بینات لفظ جو ہے یہ بانا یبینو سے ہے، بے الف نون بانا۔ بانا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت واضح ہونا، کلیئر ہونا، یا جس چیز کو سمجھنے میں بالکل کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس کو بانا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری بینات دیے ہیں، بہت ساری نشانیاں دی ہیں۔ لہٰذا جو انسان نشانیوں کو دیکھتا جائے گا تو اس کو کیا ملتی جائے گی؟ والہدا، ہدایت ملتی جائے گی۔ اب یہ بینات کیا ہیں؟ قرآنی آیات بینات ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات علی، آپ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ یہ بینات ہیں۔ تو گویا کہ جتنا انسان قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا، جتنا نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتا جائے گا، وہ اس کے سامنے بہت ساری نشانیاں سامنے آتی جائیں گی، اور جب نشانیاں سامنے آتی جائیں گی تو انسان کو ہدایت ملتی جائے گی۔ یہاں پہ ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم عبادت کیوں کریں؟ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ زندگی کیوں بنائی ہے؟ موت کیوں دی ہے؟ حج کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھتے ہیں؟ تو ہم انہیں ٹوک دیں، روک دیں، جھڑک دیں، ان کے سوالوں کو دبا دیں، تو پھر ہمارا اشکال والا دین ہوتا ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر خود یقین نہیں ہوتا ہے۔ لہذا سوالات دبانے نہیں چاہیے، بلکہ ان کے جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو اپنے سوالات کے جوابات کے لیے قرآن پڑھیں۔ یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینات کو دیکھو، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جب ایک بچے کو بتا دیا جائے کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے، قرآن کیوں پڑھنا ہے، موت کیوں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، رمضان میں تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھتے ہیں، جب یہ بینات کلیئر ہوں گی تو اس کو ہدایت مل جائے گی، وہ خود بخود نماز پڑھے گا انشاءاللہ، وہ خود بخود قرآن پڑھے گا۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ اس آیت میں جو ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے وہ یہ کہ پہلے چیزوں کو کلیئر کرو، اپنی بینات کو کلیئر کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت خود بخود انسان کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ لیکن آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس بینات کو چھپایا، جس نے اس دین کو چھپایا، چاہے وہ علماء کی طرف سے ہو، چاہے وہ ایک عام انسان کی طرف سے ہو، کہ وہ اپنا علم چھپاتا ہے، اپنا ہنر، اپنا فن چھپاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ چھپاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں بالخصوص جو ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپایا، اس علم کو چھپایا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ویلعنہم اللہ لاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں نے بھی ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں تو صلوات کا ذکر تھا، اور اس آیت مبارکہ میں اتنا سخت ریئیکشن آ رہا ہے کہ لعنت کی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس کتاب کو چھپائے اور جو لوگوں تک نہ پہنچائے۔ اس وقت یہ امت کتنی بڑی ظالم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے، مگر نہ یہ خود سمجھتی ہے، نہ یہ غیر مذہبوں کو جا کے سمجھاتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں اس لعنت کے زمرے میں کہیں آج کا مسلمان تو بھی نہیں آ رہا، اور پھر بالخصوص جس کو اس کا علم حاصل ہو جائے اور پھر وہ آگے دوسرے کو نہ بتائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ناراضگی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب کا چھپانا جو ہے یہ بہت زیادہ غضب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے الا الذین، ہم مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور اب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، فاولئک تو بس یہ وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، میں بار بار اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ابھی آیت مبارکہ میں 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ توبہ کریں، زندگی میں جو کمی کوتاہی اس قرآن کے حق میں ہم سے ہوگی اس کی معافی مانگیں، وہ اصلاح اور اب اپنی اصلاح کر لیں۔ اور یہ لفظ اصلاح سے بھی ہے اور صلاحیت سے بھی ہے کہ اب اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ نیکیاں کرنا شروع کر دو، اب نئی زندگی کا آغاز کرو، اور بینو اور اب قرآن کو جو ہے وہ سیکھ کے آگے بیان کرنا شروع کر دو، تو ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار جبکہ وہ کفر کی حالت میں تھے، اولئک یہ وہی لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔
اس آیت مبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہوتے ہیں جنہیں کافر اصلی کہا جاتا ہے، کہ وہ کفر کرتے ہیں، اور کفار کا صیغہ جو یہاں پہ آیا ہے یہ فعال کے وزن کے اوپر ہے، یہ مبالغے کے لیے آتا ہے کہ وہ جو کفر کرتا ہے اور انتہا درجے پہ جا کے کفر کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اتنی شدت سے بات فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ہر مخلوق جو ہے ان کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ تو گویا کہ جو ضد کی وجہ سے، صرف ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی اتنا شدید ریئیکشن آ رہا ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر تھا کہ جنہوں نے کتاب کو چھپایا، وہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر میری بھی، فرشتوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ہے۔